دیگر کیسز کی طرح یہ کیس بھی ایک سیاسی انتقام اور انصاف کا قتل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس غیر منصفانہ طریقے سے اس ٹرائل کو چلایا گیا ہے، جس طریقے سے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو انصاف کے عدالتی قتل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اس سزا کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بریت کا کیس تھا، بریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر اس کیس کو انصاف اور قانون کے قاعدوں کے مطابق، اصولوں کے مطابق سنا جاتا، ٹرائل کیا جاتا، تو کوئی قانون ایسا نہیں تھا جس کے تحت عمران خان صاحب کو سزا دی جا سکتی تھی یا ان کی اہلیہ کو سزا دی جا سکتی تھی۔ ان کی اہلیہ تو کوئی جو ہے وہ عہدہ نہیں رکھتی تھی سرکار میں، صرف ایک ٹرسٹی تھی، اور ٹرسٹی ہونے کا اتنا بڑا جو ہے وہ سزا دی گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں کہوں گا پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ وہ سزا صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات کو تکلیف دینے کے لیے کی گئی ہے، جس کا ذکر آج انہوں نے خود بھی کیا وہاں پہ۔ اور آپ ان کا حوصلہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی بشرا بی بی جب پشاور سے اڈیالہ کے لیے پہنچی، جب انہوں نے کہا کہ یہ پہنچ نہیں سکی اور وہ پورے 11:15 بجے وہاں پہنچ گئی تھی، وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں سے گئی، اپنا سامان، اپنی ہر چیز لے کے گئی کہ یہ فیصلہ اگر خلاف ہوتا ہے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ڈر نہیں تھا، حق کے ساتھ کھڑی تھی، اور ان کے میاں جو ہے وہ آلریڈی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا پا رہے ہیں پچھلے کئی سینکڑوں دنوں سے۔ سو آج بھی انہیں وہاں پہ انہوں نے جس وقت سزا سنائی گئی، ان کو کسٹڈی میں لیا گیا، وہ صرف اور صرف خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے۔ اس کیس میں نہ عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی فائدہ، نہ ان کی بیگم صاحبہ کا، نہ ان کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسے آئے، نہ ان کے بیگم کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے۔ باہر سے پیسہ آتا ہے، نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں اس کے اوپر ایک کریٹک قسم کی یا ایک آؤٹ آف دا بلو قسم کی جو ایک ٹرانزیکشن ہے، اس پہ ایکشن لیتی ہے، اس پہ وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے۔ ملک ریاض صاحب کا آپ نے سنا نام آیا، پھر وہ آؤٹ آف کورٹ معاہدہ ہو جاتا ہے، اس معاہدے کے تحت وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ میں، کیبنٹ کا ذکر آتا ہے، پیسوں کی منتقلی جو ہے وہ کیبنٹ کے فیصلوں سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، سو وہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیب ترامیم نہیں دیکھ لیں تو جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں ان کو اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے۔ یہ قانون اور یہ ترمیمیں بھی ان کی گئی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کسی قسم کی امیونٹی، عمران خان نے کوئی کرائم نہیں کیا ہے، عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ میری ابھی بات ہو رہی تھی خان صاحب کے وکیل سے، سلمان صفدر صاحب سے، تو انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی، انہوں نے کہا کہ اس کیس میں جو چیز نہیں ہے وہ کرپشن نہیں ہے۔ بھائی کرپشن کیا ہے؟ ذاتی گین، فائنینشیل گینز، کرمنل پروسیڈز، مس اپروپریشنز۔ میں بھی چند دن پہلے آپ کو یہی اسی ہال میں بتا کے گیا کہ جو نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے ایک بیان دیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ نہ تو یہ کرمنل پروسیڈز ہے، نہ یہ مس اپروپریشن ہے، اور نہ یہ فائنینشیل گینز ہے۔ سو اٹ از ناٹ ایون اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ کرپٹ پریکٹسز کہاں سے آ گئی؟ اس ملک میں ایک یونیورسٹی بنانا، ایک ٹرسٹ کے تحت یونیورسٹی بنانا، جس کو آج یہ کہہ رہے ہیں شیم ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کے نیچے یونیورسٹی بنانا تاکہ اس یونیورسٹی میں بچے جو ہے وہ سیرت النبی کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے مختلف سبجیکٹس میں 100% مفت دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ گناہ ہے عمران خان کا۔ عمران خان کی فیملی کو اس ملک میں فلاحی کام کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ اسی قسم کے ٹرسٹ جو ہے وہ شوکت خالم کے بھی تھے، نمل کے بھی تھے، اس پہ بھی انہوں نے جان توڑ کوشش کی۔ پچھلے کئی سالوں میں بہت سے موقعوں پہ آپ نے دیکھا کہ شوکت خالم کے اوپر انہوں نے اپنی پوری جان لگائی، زور لگایا۔ اسی طریقے سے نمل کو تنگ کیا۔
اور یہ الٹیمیٹلی یہ اس کیس میں چیزوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں نتھی کر کے اس ملک میں فلاحی ادارے قائم کرنے والی فیملی کو سزا دی جاتی ہے، دنیا میں انہیں عزت دی جاتی ہے، ساری دنیا ان کی کال کے اوپر، پاکستان ہی کیا، پاکستان کا بچہ کیا، بین الاقوامی دنیا بھی ان کی کال کے اوپر جو ہے وہ فلاحی کاموں میں شامل ہوتی ہے۔ مگر ہمیں اس ملک میں آج ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو، اس ملک کے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے قائد کو فلاحی کام کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔ اس ملک کا بچہ سراپا احتجاج ہے، اور وہ شخص جو عمران خان سے محبت کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، آج وہ سراپا احتجاج ہے۔ اس کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا کہ اس ملک میں جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کو یہ سزا دی جاتی ہے، سزائیں سنائی جاتی ہیں، ان کی فیملی، ان کی اہلیہ کو سزا سنائی جاتی ہے۔ اور پھر وہ ادارہ جس میں لوگ مفت دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی فورفیٹ کر لیا جائے، مگر عمران خان نہیں جھکے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ عمران خان صاحب کو ان ہتھ کنڈوں سے جھکانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کیس کے آغاز سے لے کر اب تک قانون اور انصاف کے تمام اصولوں کو مکمل طور پہ فراموش کیا گیا۔ میں بھی آپ کو جج صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ کے سناؤں گا، میں وہ کاغذات ساتھ لے کے آیا ہوں، جس کی واضح مثال 9 مئی 2023 کو عدالتی احاطے سے عمران خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری اور جس مینر میں وہ گرفتاری کی گئی تھی، جس سے لوگوں کو پرووک کرنا چاہتے تھے، اور وہ جس حوالے سے وہ کمیشن آج بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ پہلے دن سے اسی طرح ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف تمام کیسز جھوٹے، لغو، ضعیف، کمزور، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، کوئی سبسٹنس نہیں ہے، اور یہ کیس بھی اسی قسم کا ایک کیس ہے۔ یہ ایک بے بنیاد، شرمناک اور بھونڈا کیس ہے، جو کہ اسی طریقے سے ہائر کورٹ میں، ہائر فورم پہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا یہ فیصلہ، جس طریقے سے باقی فیصلے پھینکے گئے۔ ہم اس سزا کو جس سے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ہائر فورم پہ چیلنج کریں گے، ہائر کورٹ پہ چیلنج کریں گے، ہم ہر ایک دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور مجھے پتا ہے کہ جس وقت یہ ہائر کورٹ میں لگے گا یہ پہلی پیشی پہ فارغ ہونے والا کیس ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، امبیرسمنٹ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہے اور کروایا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دنیا دیکھ رہی ہے، قوم دیکھ رہی ہے کہ فیصلہ لکھا کیا جائے گا، نہ یہ سیاہ حروف سے لکھا ہوا فیصلہ کوئی بھولے گا، اور نہ اس فیصلے کو کرنے والوں کو کوئی بھولے گا۔ وہ ججز جو اس قسم کے فیصلے لکھتے ہیں، تاریخ ان کو بھی نہیں بھولتی ہے، قومیں ان کے نام بھی نہیں بھولتی ہیں، اور قومیں فیصلے بھی نہیں بھولتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ کینگرو کورٹ سے سنائی گئی سزائیں جو ہے وہ عمران خان کو جھکا نہیں سکتی ہے۔ عمران خان حق کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ آج میرے آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ 2 وزیر کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ وزیر قانون بھی تھا اور ایک وہ انفارمیشن کے وزیر صاحب بھی تھے، ادھر سے پیسہ آیا، ادھر سے پیسہ آیا۔ وہ بھائی ادھر ادھر سے آیا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے گھر کتنے پیسے آئے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا اس سے ایک کوڑی بھی استعمال کی ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے؟ بار بار آپ بند لفافے کی بات کرتے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ بند لفافہ تو اب آپ کی تحویل میں ہوگا نا، اب تو کیبنٹ ڈویژن آپ کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ پہ آپ انسٹالڈ ہیں، وہ بند لفافے کا ذکر کرتے ہیں تو کھول دو نا بند لفافہ۔ کس نے کہا کہ بند لفافے کو بند رہنے دو؟ بھائی پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آیا، کیا آپ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بلا کے کیا تحقیق اور تفتیش کی ہے؟ پیسہ تو ان کے اکاؤنٹ میں انویسٹ ہوا، بانڈز خریدے گئے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا آپ نے؟ آپ یہ بتائیں
کہ کیا جو رول ہے سپریم کورٹ کا اس وقت، کیا آپ نے اس کی بھی تحقیق کی؟ کیا آپ نے اس کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کیا، یا آپ کو صرف عمران خان نظر آیا تھا جس کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نقائص ہیں جو اس فیصلے میں موجود ہیں، اور یہ جب ہائر کورٹس میں جائیں گے تو یہ چیزیں بالکل آپ کے سامنے آئیں گی. یہاں پہ نیب کا تو میں نے ذکر کر دیا. ایک چیز بڑی ضروری ہے اور وہ ہے کنڈکٹ آف دا جج. یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ سنایا، جج صاحب ناصر جاوید رہا صاحب جو ہیں، یہ ایک سن 2004 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے جج صاحب کے حوالے سے کچھ کمنٹس جو تھے وہ لکھے تھے. انہوں نے کہا کہ he has a strong tendency of committing any mischief. یہ جج صاحب کے حوالے سے لکھا گیا. And is absolutely unfit for judicial service. His judicial powers are withdrawn. It is directed that another judicial officer be posted in his place. This was a case. یہ ایک راول پنڈی کا کیس تھا، سو موٹو کیس نمبر 1 of 2004 decided on 26 October. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ magistrate in circumstances had deliberately misconducted himself and passed illegal orders handing over a senior lawyer in police custody in an atmosphere and in a manner which had seriously jeopardized the sanctity attached to the court of law and had not observed the legal formalities before passing the remand order. ایک جج تبدیل، دوسرا جج تبدیل، تیسرا اور چوتھا جج یہ آتا ہے جس سے 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ ہی از انفٹ فار جوڈیشل سروسز، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کے حوالے کیا جاتا ہے. ہائی کورٹ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، نیچے ان کے ساتھ کیا ہوا، بٹ پاکستان میں سپریم کورٹ سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے. اور جب اس کا چیف جسٹس، یہ یاد رکھیے گا، یہ فیصلہ تھا ناظم حسین صدیقی، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از انفٹ فار جوڈیشل سروسز. تو عمران خان صاحب کو ایک ایسے جج صاحب کو لا کے سزا دلوائی جاتی ہے جن جج صاحب کو سن 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ جوڈیشل سروسز کے لیے انفٹ ہے. میرے خیال میں کیونکہ جتنے باقی فٹ ججز تھے اس وقت موجود، یا تو وہ یہ جو فیصلے کروانا چاہتے تھے ان کے کہنے پہ فیصلے لکھنا نہیں چاہتے تھے، اور یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ان صاحب کو لایا گیا. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے ہائر کورٹ میں چیلنج ہوگی. ہم تو صرف اور یہ کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے، یا شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی. ایسا نہیں ہوگا. نہ پہلے کیسز میں ایسا ہوا ہے، نہ اب ایسا ہوگا. دیگر کیسز کی طرح یہ کیس بھی ایک سیاسی انتقام اور انصاف کا قتل ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس غیر منصفانہ طریقے سے اس ٹرائل کو چلایا گیا ہے، جس طریقے سے چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو انصاف کے عدالتی قتل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہم اس سزا کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ بریت کا کیس تھا، بریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اگر اس کیس کو انصاف اور قانون کے قاعدوں کے مطابق، اصولوں کے مطابق سنا جاتا، ٹرائل کیا جاتا، تو کوئی قانون ایسا نہیں تھا جس کے تحت عمران خان صاحب کو سزا دی جا سکتی تھی یا ان کی اہلیہ کو سزا دی جا سکتی تھی.
ان کی اہلیہ تو کوئی جو ہے وہ عہدہ نہیں رکھتی تھیں سرکار میں، صرف ایک ٹرسٹی تھی، اور ٹرسٹی ہونے کا اتنا بڑا جو ہے وہ سزا دی گئی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں کہوں گا پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ وہ سزا صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ذات کو تکلیف دینے کے لیے کی گئی ہے، جس کا ذکر آج انہوں نے خود بھی کیا وہاں پہ۔ اور آپ ان کا حوصلہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم بھی بشرا بی بی جب پشاور سے اڈیالہ کے لیے پہنچی، جب انہوں نے کہا کہ یہ پہنچ نہیں سکی اور وہ پورے 11:15 بجے وہاں پہنچ گئی تھی، وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں سے گئی، اپنا سامان اپنی ہر چیز لے کے گئی کہ یہ فیصلہ اگر خلاف ہوتا ہے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ڈر نہیں تھا، حق کے ساتھ کھڑی تھی، اور ان کے میاں جو ہے وہ آلریڈی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا پا رہے ہیں پچھلے کئی سینکڑوں دنوں سے۔ سو آج بھی انہیں وہاں پہ انہوں نے جس وقت سزا سنائی گئی، ان کو کسٹڈی میں لیا گیا، وہ صرف اور صرف خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے۔ اس کیس میں نہ عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی فائدہ، نہ ان کی بیگم صاحبہ کا، نہ ان کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسے آئے، نہ ان کے بیگم کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے۔ باہر سے پیسہ آتا ہے، نواز شریف صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں، 15 ملین پاؤنڈ کا گھر جو ہے وہ جب 30 ملین پاؤنڈ میں بیچا جاتا ہے تو این سی اے اس کے اوپر ایک کریٹک قسم کی یا ایک آؤٹ آف دا بلو قسم کی جو ایک ٹرانزیکشن ہے اس پہ ایکشن لیتی ہے، اس پہ وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے۔ ملک ریاض صاحب کا آپ نے سنا نام آیا، پھر وہ آؤٹ آف کورٹ معاہدہ ہو جاتا ہے، اس معاہدے کے تحت وہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ میں، کیبنٹ کا ذکر آتا ہے، پیسوں کی منتقلی جو ہے وہ کیبنٹ کے فیصلوں سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، سو وہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیب ترامیم نہیں دیکھ لیں تو جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں ان کو اس طرح چیلنج نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے۔ یہ قانون اور یہ ترمیمیں بھی ان کی گئی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کسی قسم کی امیونٹی، عمران خان نے کوئی کرائم نہیں کیا ہے، عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ میری ابھی بات ہو رہی تھی خان صاحب کے وکیل سے، سلمان صفدر صاحب سے، تو انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی، انہوں نے کہا کہ اس کیس میں جو چیز نہیں ہے وہ کرپشن نہیں ہے۔ بھائی کرپشن کیا ہے؟ ذاتی گین، فائنینشیل گینز، کرمنل پروسیڈز، مس اپروپریشنز۔ میں بھی چند دن پہلے آپ کو یہی اسی ہال میں بتا کے گیا کہ جو نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز نے ایک بیان دیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ نہ تو یہ کرمنل پروسیڈز ہے، نہ یہ مس اپروپریشن ہے، اور نہ یہ فائنینشیل گینز ہے۔ سو اٹ از ناٹ ایون اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ کرپٹ پریکٹسز کہاں سے آ گئی؟ اس ملک میں ایک یونیورسٹی بنانا، ایک ٹرسٹ کے تحت یونیورسٹی بنانا، جس کو آج یہ کہہ رہے ہیں شام ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کے نیچے یونیورسٹی بنانا تاکہ اس یونیورسٹی میں بچے جو ہیں وہ سیرت النبی کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے مختلف سبجیکٹس میں 100% مفت دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ گناہ ہے عمران خان کا۔ عمران خان کی فیملی کو اس ملک میں فلاحی کام کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ اسی قسم کے ٹرسٹ جو ہیں وہ شوکت خالم کے بھی تھے، نمل کے بھی تھے، اس پہ بھی انہوں نے جان توڑ کوشش کی۔ پچھلے کئی سالوں میں بہت سے موقعوں پہ آپ نے دیکھا کہ شوکت خالم کے اوپر انہوں نے اپنی پوری جان لگائی، زور لگایا، اسی طریقے سے نمل کو تنگ کیا، اور یہ الٹیمیٹلی یہ اس کیس میں چیزوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں نتھی کر کے، سو اس ملک میں فلاحی ادارے قائم کرنے والی فیملی کو سزا دی جاتی ہے، دنیا میں انہیں عزت دی جاتی ہے، ساری دنیا ان کی کال کے اوپر، پاکستان ہی کیا، پاکستان کا بچہ کیا، بین الاقوامی دنیا بھی ان کی کال کے اوپر جو ہے وہ فلاحی کاموں میں شامل ہوتی ہے۔ مگر ہمیں اس ملک میں آج ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو، اس ملک کے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے قائد کو فلاحی کام کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔
इस मुल्क का बच्चा बच्चा सरापा एहतजाज है। और वो शख्स जो इमरान खान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, आज वो सरापा एहतजाज है। उसका सर शर्म से झुक गया है कि वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा कि इस मुल्क में जो लोग फलाही काम करते हैं उनको ये सजा दी जाती है, सजाएं सुनाई जाती हैं, उनकी फैमिली, उनकी अहलिया को सजा सुनाई जाती है। और फिर वो इदारा जिसमें लोग मुफ्त दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी उन्होंने कहा कि वो भी फोरफीट कर लिया जाए। मगर इमरान खान नहीं झुकेगा। याद रखिएगा, अगर आप इमरान खान साहब को इन हथकंडों से झुकाना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं। इस केस के आगाज से लेकर अब तक कानून और इंसाफ के तमाम असूलों को मुकम्मल तौर पर फरामोश किया गया। मैं भी आपको जज साहब के हवाले से कुछ चीजें पढ़ के सुनाऊंगा। मैं वो कागजात साथ लेके आया हूं, जिसकी वाज़ेह मिसाल 9 मई 2023 को अदालती हाथे से इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जिस मैनर में वो गिरफ्तारी की गई थी, जिससे वो लोगों को प्रोवोक करना चाहते थे, और वो जिस हवाले से वो कमीशन आज भी डिमांड करते हैं, ये पहले दिन से इसी तरह है। इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम केसेस झूठे, लव, ज़ईफ, कमजोर, उनके पल्ले कुछ नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। और ये केस भी उसी किस्म का एक केस है। ये एक बेबुनियाद, शर्मनाक और भोंडा केस है, जो कि इसी तरीके से हायर कोर्ट में, हायर फोरम पे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा ये फैसला, जिस तरीके से बाकी फैसले फेंके गए। हम इस सजा को जिससे हम रिजेक्ट करते हैं, हम इसको हायर फोरम पे चैलेंज करेंगे, हायर कोर्ट पे चैलेंज करेंगे। हम हर एक दरवाजा खटखटाएंगे। और मुझे पता है कि जिस वक्त ये हायर कोर्ट में लगेगा, ये पहली पेशी पे फारिग होने वाला केस है, इसलिए कि इसमें कुछ नहीं है, एम्बैरेसमेंट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है इनके लिए जिन्होंने ये किया है और करवाया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि दुनिया देख रही है, कौन देख रही है कि फैसला लिखा क्या जाएगा, ना ये स्याह हरूफ से लिखा हुआ फैसला कोई भूलेगा और ना इस फैसले को करने वालों को कोई भूलेगा। वो जजेस जो इस किस्म के फैसले लिखते हैं, तारीख उनको भी नहीं भूलती है, कौमें उनके नाम भी नहीं भूलती हैं और कौमें फैसले भी नहीं भूलती हैं। मैं समझता हूं कि ये जो है, ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैंगरू कोर्ट से सुनाई गई सजाएं जो है वो इमरान खान को झुका नहीं सकती है। इमरान खान हक के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आज मेरे आने से पहले मैंने देखा कि दो वजीर कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी उधर की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मीडिया पे वजीर कानून भी था और एक वो इंफॉर्मेशन के वजीर साहब भी थे। इधर से पैसा आया, उधर से पैसा आया। वो भाई इधर उधर से आया, मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान के घर कितने पैसे आए। मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान ने क्या उससे एक कौड़ी भी इस्तेमाल की है अपने जाती फायदे के लिए। बार बार आप बंद लिफाफे की बात करते हैं। मैं ये पूछता हूं कि वो बंद लिफाफा तो अब आपकी तहवील में होगा ना। अब तो कैबिनेट डिवीजन आपके पास है, वजारत उज़्मा पे आप इंस्टॉल्ड हैं। वो बंद लिफाफे का जिक्र करते हैं तो खोल दो ना बंद लिफाफा। किसने कहा कि बंद लिफाफे को बंद रहने दो? भाई पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डायरेक्ट आया। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुला के क्या तहकीक और तफ्तीश की है? पैसा तो उनके अकाउंट में इन्वेस्ट हुआ, बॉन्ड्स खरीदे गए। आप ये बताएं कि क्या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया आपने? आप ये बताएं कि क्या जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त, क्या आपने उसकी भी तहकीक की? क्या आपने उसको भी अपने फैसले में शामिल किया, या आपको सिर्फ इमरान खान नजर आया था जिसका इसमें कोई किरदार ही नहीं था? तो मैं ये समझता हूं कि ये वो नकाइस हैं जो इस फैसले में मौजूद हैं, और ये जब हायर कोर्ट्स में जाएंगे तो ये चीजें बिल्कुल आपके सामने आएंगी। यहां पे नैब का तो मैंने जिक्र कर दिया। एक चीज बड़ी जरूरी है और वो है कंडक्ट ऑफ द जज। ये जो जज साहब हैं, जिन्होंने फैसला सुनाया,
جج صاحب ناصر جاوید رہا صاحب جو ہیں، یہ ایک سن 2004 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے جج صاحب کے حوالے سے کچھ کمنٹس جو تھے وہ لکھے تھے. انہوں نے کہا کہ ہی ہیز اے اسٹرانگ ٹینڈینسی آف کمٹنگ اینی مسچیف. یہ جج صاحب کے حوالے سے لکھا گیا. اینڈ از ایبسولوٹلی انفٹ فار جوڈیشل سروس. His judicial powers are withdrawn. It is directed that another judicial officer be posted in his place. This was a case. یہ ایک راولپنڈی کا کیس تھا، سو موٹو کیس نمبر 1 of 2004 decided on 26th October. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ magistrate in circumstances had deliberately misconducted himself and passed illegal orders handing over a senior lawyer in police custody in an atmosphere and in a manner which had seriously jeopardized the sanctity attached to the court of law and had not observed